اب آتا ہوں میں آپ کے فتووں کی طرف۔ آپ نے کچھ فتوے، بلکہ فتووں کے کچھ حصے یا ٹکڑے آپ نے پیش کیے ہیں اپنے فتوے کے آخر میں۔ اصل میں وہ فتوے ہیں ہی نہیں اس تعلق سے، اس مسئلے میں جس کو آپ نے ظاہر کرنے کی کوشش کیا تھا۔ اور پھر میں کہتا ہوں ہمیں تو قرآن و حدیث اور طریقہ سلف دکھانا تھا آپ کو، جس طرح میں نے حدیثیں پیش کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا صحابہ کے عمل آپ کو دکھانے تھے کہ عذر کے موقع پر مسجد سے باہر نماز باجماعت پڑھنا ہی صحیح نہیں ہوگا، اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ احادیث اور آثار کے مقابلے میں آپ نے جو چند فقہی اصول بیان کر کے آج کے چند علماء کے کچھ فتوے جو ہمارے خلاف ہیں ہی نہیں، حالانکہ فتاوے تو بہت سارے ہمارے موقف کے مطابق بھی ہیں، آج کے عرب علماء کے بھی، جن کو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا آگے۔ لیکن جو ہے آپ نے جو ہے ایسے فتوے اور اس کے ٹکڑے پیش کر دیے کہ جس کا مقصد ہی جو ہے کچھ اور ہی تھا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کا قول پیش کرنا، کسی کا فتویٰ دکھانا، صحابہ کے تعامل اور آثار کے سامنے کسی کا قول پیش کرنا آج کے علماء کا، کیا یہ ایک اہل حدیث کے سلفی عالم کی شان ہے؟ دعویٰ جب سلفی ہونے کا آپ کر رہے ہیں تو قرآن و حدیث اور سلف صالحین سے آپ نے کیوں نہیں پیش کیا؟ صرف آج کے چند علماء کے فتاوے پیش کر دینے سے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بے شمار مسائل میں علماء کے فتاوے دکھا سکتا ہوں آج بھی کہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، بلکہ اسی مسئلے میں آج کے علماء کے فتاوے آپ کو مختلف ملیں گے۔ بہت سے علماء نے میرے موقف کے مطابق فتوے دیے ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا مختصر انداز میں۔ آپ نے ان علماء کے فتوے کیوں نہیں پیش کیے جس کی تائید میں تھے؟ وہ کیوں چھپا گئے؟ آپ ہی کے الفاظ یہاں آپ پر فٹ ہو رہے ہیں کہ اس طرح کی حرکت کسی عالم سے نہایت بعید اور تعجب خیز ہے، حق کو جاننے کے بعد اس کو چھپا گئے اور واضح نہیں کیا۔ آئیے میں آپ کو آپ کے پیش کردہ فتووں کی وضاحت اور اس کی حقیقت بیان کر دیتا ہوں، خاص طور سے ہمارے سامعین کے لیے، کہ وہ دیکھیں کہ آپ نے جو فتووں کے نام پر پیش کیا ہے وہ اصل میں ہے کیا، جس کو آپ ہمارے موقف کے خلاف ظاہر کر رہے ہیں۔ پہلے آپ نے ایک فتوے کا ٹکڑا پیش کیا ہے اور لکھا کہ سعودی کی لجنہ دائمہ العلمیہ والافتاء کا ایک فتویٰ ملاحظہ ہو، بہذا نرى انه لا يجوز ان يصلي في بيته منفردا او في جماعة مستقلة عن جماعة المسجد او مقتد بامام المسجد عن طریق الاذاعة، یعنی آدمی کا مسجد نہ جا کر گھر میں اکیلے بلا عذر نماز پڑھنا یا مسجد کی جماعت چھوڑ کر الگ مستقل جماعت بنا لینا یا مسجد کے امام کی اقتداء میں ریڈیو یا لاؤڈ سپیکر پر کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے۔ یہ مفتی صاحب کا کیا ہوا ترجمہ ہے، غور کر لیں۔ ان جو عبارت انہوں نے پیش کی ہے کہیں بھی لاؤڈ سپیکر کا ذکر نہیں ہے، وہاں الاذاعہ کا لفظ ہے، اور الاذاعہ کہتے ہیں ریڈیو کو۔ تو واضح ہے کہ ایک تو بیان کیا ہے انہوں نے کہ بھئی بلا عذر اکیلے مسجد کی جماعت چھوڑ کر الگ مستقل اکیلے پڑھ رہے ہیں مسجد کے امام کی اقتداء میں، وہ بھی ریڈیو کے آواز پر، تو یہ جائز نہیں ہے۔ بالکل صحیح انہوں نے کہا، مسجد میں جا سکتے تھے، تھا موقع، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے صرف ریڈیو کی آواز پر جو ہے اکیلے گھر میں جو ہے نماز پڑھ لی۔ ترجمہ کر رہے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر اور ریڈیو، حالانکہ لاؤڈ سپیکر کا ذکر ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایک عوام کو دھوکہ دینا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ غلط ترجمہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے ہی مغالطہ دیتے ہوئے لاؤڈ سپیکر کا لفظ فتوے میں داخل کر دینا، یہ عجیب اور تعجب خیز حرکت کیا ایک عالم کے لیے زیبا اور جائز ہے؟
صرف اس لیے کہ آپ جو ضد اور تعصب میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ اس تعلق سے کوئی فتویٰ ہی نہیں لا سکے، آپ کو وہ فتویٰ ہی نہیں ملا، اس لیے آپ نے زبردستی اس طرح کے الفاظ داخل کر دیے، جبکہ یہ مکمل فتویٰ اب غور سے دیکھیں تو یہ ہمارے تعلق سے ہے ہی نہیں۔ اس فتوے میں جو سوال پوچھا گیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ہمارے سامعین بھی اپنے اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں پورا فتویٰ۔ انہوں نے باقاعدہ ہیڈ لائن پہلے باندھا ہے مفتی صاحب نے اوپر، الصلاۃ علی المذیاع، ریڈیو پر نماز پڑھنا، فتویٰ رقم 1759۔ پھر سوال ہے، ما حکم الصلاۃ مع الرادیو او آلۃ من الآلات المتصلہ بالعزاءۃ التي يسمعونها من الرادیو وهم فی ابعد مکان، کہ ریڈیو جیسے آلات یعنی ٹی وی وغیرہ پر اس میں آ رہی آواز کے ساتھ نماز باجماعت پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یہاں نہ تو کسی مجبوری کا ذکر ہے، نہ عام حالات میں سوال کیا گیا ہے، اور وہ بھی ریڈیو۔ اور پھر آگے کیا ہے، جبکہ وہ دور دراز کے علاقے میں ہوں، وہم فی ابعد مکان، دور دراز کے علاقے میں۔ سوال کیا ہے اور اس کو کس مسئلے میں زبردستی فٹ کر دیا انہوں نے؟ سوال تو ہے ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے دور دراز کے علاقوں میں لوگوں کا جماعت سے نماز کے تعلق سے ہیں، اور اس کو یہاں فٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے آس پاس کے گھروں میں نماز پڑھنے کے تعلق سے، وہ بھی مجبوری کی حالت میں۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن افسوس کہ عوام کو صرف ضد اور حسد میں، کیونکہ صحیح مسئلہ سے بھٹکانا تھا، اس لیے اس کو کہیں کا کہیں فٹ کر دیا انہوں نے، اور غلط ترجمہ بھی ساتھ میں پیش کر دیا اپنی طرف سے الفاظ گھسا کر کے۔ آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اسی طرح ایک سوال کے جواب میں پوچھا گیا کہ کیا کوئی عورت ریڈیو یا ٹیلی ویژن کی آواز پر فرض یا نفل نماز ادا کر سکتی ہے جبکہ اس کا گھر مسجد سے دور ہو؟ جواب دیا گیا، لا تجوز سواء كانت فرضا ام نفلا ولو سمعت قراءة الامام و تکبیرہ، یعنی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ادا کی جا رہی نماز کے اقتداء فرض یا نفل کسی میں کرنا جائز نہیں، چاہے امام کی قراءت اور اس کی تکبیر سنتی ہو۔ تو اس میں بھی بالکل واضح ہے، بلکہ پورا فتویٰ جب میں نے دیکھا نکال کر کے تو اس میں پتہ چلا باقاعدہ سوال میں وضاحت کی گئی تھی کہ جماعت جو ہو رہی ہے وہ اس کے وطن سے دور تقریباً 350 کلومیٹر دوری کی مسافت ہے، تو وہ یہاں پر کیا اس کی آواز سن کر کے ریڈیو یا ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اقتداء کر سکتی ہے؟ تو اس کو انہوں نے صاف جواب دیا کہ نہیں کر سکتی اس طرح سے اقتداء۔ خود غور کریں سامعین، اس فتوے کو دیکھیں کہ ریڈیو ٹی وی کی آواز پر ادا کی جا رہی نماز کے ساتھ نماز پڑھنا جبکہ گھر مسجد سے بہت دور ہو، اس کا ہمارے اس مسئلے سے کیا تعلق ہے جو اس کو ہمارے مسئلے کے جواب میں پیش کیا گیا ہے؟ کہاں لاؤڈ سپیکر کی آواز میں آس پاس کے گھروں میں مجبوری کی حالت میں نماز پڑھنا، اور کہاں ریڈیو اور ٹی وی کی آواز پر دور دراز سے آ رہی آواز پر نماز پڑھنا۔ اللہ ان مفتی صاحب کو نیک سمجھ دے۔ ہاں، اس مسئلے میں عرب علماء کے فتوے سے ہم اس بات سے تو اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں ریڈیو ٹی وی کی آواز پر دور دراز کے لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ دور دراز کے علاقوں میں وقت کا فرق ہو جاتا ہے، اس وجہ سے امام کی اس وقت اقتداء ممکن ہی نہیں ہے، جبکہ لاؤڈ سپیکر کی آواز میں یہ خرابی نہیں ہے، بلکہ فوراً اسی وقت اسی لمحے جو ہے امام کی آواز من وعن مقتدی کو سنائی آ جاتی ہے، اور وہ صحیح معنوں میں اقتداء کر سکتا ہے، براہ راست سن رہا ہوتا ہے وہ مائک سے اس کی آواز، جیسا کہ دوسری تیسری منزل والے ہی سن رہے ہوتے ہیں، اسی طرح باہر والے آواز سن رہے ہوتے ہیں جو صرف لاؤڈ سپیکر کی آواز پر امام کی اقتداء کریں۔ تو مفتی صاحب کے فتوے اور ہمارے اس مسئلے میں بہت زیادہ فرق ہے، دونوں بالکل الگ الگ مسئلے ہیں، صرف لوگوں کو ہمارے صحیح موقف سے ہٹانے کے لیے مفتی صاحب نے ان فتووں کو یہاں زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ انہیں ہمارے موقف کے خلاف شاید کچھ ملا ہی نہیں، نہ سلف کے منہج سے اور نہ ہی خلف کے فتاووں سے، لہٰذا مخالفت کرنے کے لیے کچھ نہیں ملا تو کہیں کا کہیں فٹ کر کے پیش کر دیا انہوں نے۔ اس کے بعد والا اگلا فتویٰ بھی اسی طرح کا ہے،
جس کا مفتی صاحب نے ایک ٹکڑا ہی پیش کیا ہے اور پورا فتویٰ پیش ہی نہیں کیا کہ کہیں بات واضح نہ ہو جائے. اس میں بھی سوال یہی ہے کہ کوئی شخص بلا عذر مسجد نہ جا کر اپنے گھر میں ہی با جماعت نماز لاؤڈ سپیکر کی آواز کو کافی سمجھ کر نماز ادا کرتا ہے، یعنی کوئی مجبوری نہیں ہے، بغیر عذر کے ہی مسجد نہ جا کر اپنے گھر میں با جماعت نماز کو کافی سمجھ رہا ہے، تو اس کے لیے جو شیخ نے جواب دیا کہ اس شخص کے لیے مسجد میں با جماعت نماز کی احادیث کو پہلے پیش کیا انہوں نے کہ بھئی مسجد میں با جماعت نماز کے لیے حاضر ہو، اس کی تلقین کری اور کہا کہ اذان سنتے ہو تو مسجد آ کر کے نماز پڑھو، بلا عذر اپنے گھر میں جماعت کرنے لگو، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور لکھا کہ امام شافعی وغیرہ کے مذہب کے مطابق یہ ایسے نماز نہیں ہوتی. فتویٰ پورا میں نے پیش کر دیا ہے، کوئی بھی چاہے پورا فتویٰ دیکھ سکتا ہے کتاب کے اندر. تو یہاں پر ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو فتوے انہوں نے پیش کیے ہیں، جس کو انہوں نے یہ جو ہے ایک طرح سے الزام لگاتے ہوئے کہ بھئی موصوف نے 3 روایتیں مصنف کی کیوں چھوڑ دیں، جان بوجھ کر اس لیے چھوڑی کہ ان کے موقف کے خلاف تھی اس لیے چھپا گئے. ہم نے تو اپنا موقف بھی دلائل سے واضح کر دیا، وہ 3 روایتیں بھی کیوں چھوڑی تھی وہ بھی وضاحت سے بتا دی جو آپ کے الزام کو جھٹلا رہی ہیں. اب آپ پر ضروری ہے کہ آپ نے جو یہ حرکت کری ہے کہ یہ فتوے جو اس تعلق سے تھے ہی نہیں، وہ فتووں کا پورا پیش نہ کر کے صرف ایک ٹکڑا آپ نے پیش کیا اور مغالطہ دیا، لوگوں کو دھوکہ دیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہاں کیوں چھپا گئے آپ جو کہیں کا کہیں آپ نے فٹ کیا ہے؟ کیا یہ عالم کے لیے جو ہے جائز ہے یہ حرکت کرنا؟ آئیے میں آپ کو عرب علماء کے ایسے حالات میں دیے گئے فتوے بھی دکھا دیتا ہوں کہ بھئی ایسے حالات میں، مجبوری کے حالات میں انہوں نے جو ہے عذر کے حالات میں اس طرح سے نماز کی اجازت دی ہے. اس کے تعلق سے بہت سارے فتوے ہیں اور عرب علماء کے ہی فتوے ہیں. جس لجنہ الدائمہ فتویٰ کمیٹی کا آپ فتوے پیش کر رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے آپ نے پیش کیے، میں بھی آپ کو جو ہے فتوے پورے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. ویسے تو مجھے ضرورت نہیں تھی فتووں کی، کیونکہ میں نے تو سلف سے صحابہ سے پیش کر دیا ہے اور اس سے مضبوط کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن کیونکہ شاید آپ کو آج کے علماء کے فتوے پر ہی زیادہ اعتبار ہے بنسبت سلف کے منہج کے، جیسے کہ آپ کے فتووں سے ظاہر ہے، اس لیے مناسب سمجھا کہ چلو کچھ فتوے آپ کو عرب علماء کے بھی دکھا دیتا ہوں، شاید رجوع کی توفیق ہو جائے، سلف کے منہج سے نہیں تو خلف کے فتووں سے ہی. اور فرمائے سعودی عرب کے لجنہ دائمہ للبحوث والافتاء کے فتویٰ میں آپ کے سامنے کتاب میں پیش کر رہا ہوں. میں مختصر انداز میں بس اس کے جو ہے مفہوم سامعین کے لیے بیان کر دیتا ہوں، ورنہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا. کہ عرب کی فتویٰ کمیٹی کے علماء نے ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ مسجد کے حدود جسے اس لیے بنایا گیا ہو کہ مسلمان اس میں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کریں، تو کیا کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہی ہیں جن کا احاطہ اس کی عمارت یا لکڑی یا کھجور کی شاخ وغیرہ سے کیا گیا ہو، اور اس کا حکم مسجد کا ہوگا، اور اس میں حائضہ نفاس والی عورتیں جنبی وغیرہ کے لیے ٹھہرنا ممنوع ہے. جو شخص مسجد میں آئے، مسجد نمازیوں سے پوری طرح بھر گئی ہو اور اس میں جگہ نہ ہو، تو بعد میں آنے والے اس شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز جمعہ یا دیگر فرائض و نوافل مسجد سے باہر قریب کے کسی مکان، سڑک وغیرہ میں ادا کر لے. ضرورت کی وجہ سے ایسا کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اپنی نماز کو امام کے ساتھ منضبط رکھ سکتا ہو، امام سے آگے نہ ہو، لیکن ان راستوں یا سڑک وغیرہ کا حکم مسجد کا نہ ہوگا. فتویٰ کمیٹی اور فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 364 میں بھی یہ فتویٰ موجود ہے ان کا. اسی طرح لجنہ دائمہ کے ایک اور فتویٰ ہے، سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ جو شخص مسجد سے باہر سڑکوں پر نماز ادا کرے اسے نماز جمعہ میں حاضر سمجھا جائے گا، بشرطے کہ وہ امام کے ساتھ مل کر نماز ادا کر سکتا ہو، لیکن اس شخص کا ثواب مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے کی طرح نہ ہوگا. خصوصاً ان لوگوں کا ثواب
ان لوگوں کے ثواب کی طرح تو بالکل نہ ہوگا جو پہلی صفوں میں شامل ہیں۔ فرشتے خطیب کے منبر پر چڑھنے سے پہلے وقت کے حساب سے اجر و ثواب لکھتے ہیں، جیسا کہ اس سلسلے میں وارد حدیث کے عموم سے ثابت ہوتا ہے۔ اعتبار حاضری کا ہے، مسجد کے اندر ہونے کا نہیں۔ ہاں البتہ انتظار نماز اور سماعت خطبہ کی کمی کی وجہ سے اس کے اجر و ثواب میں بھی کمی ہوگی، صفوں کے درست نہ ہونے کی کمی کی وجہ سے بھی اس کے ثواب میں کمی ہوگی۔ یعنی جب مسجد کے باہر راستوں پر امام مسجد کے ساتھ نماز صحیح ہو جائے گی، جبکہ نہ امام کو دیکھ رہا ہے، بیچ میں دیوار اور راستہ بھی ہے، تو پھر مسجد کے آس پاس کے گھروں میں کیسے نہیں ہوگی؟ آگے ایک فتوے میں لکھ رہے ہیں کہ 2 منزلہ مسجد ہے، اوپر کی منزل مسجدوں کے مردوں کے لیے خاص ہے، اور نچلی منزل جو ہے عورتوں کے لیے۔ عورتیں بھی مسجد میں مردوں کے ساتھ نماز باجماعت کے لیے آتی ہیں، لیکن عورتیں امام کو نہیں دیکھ پاتی، بلکہ مردوں کی صفوں تک کو بھی نہیں دیکھ پا رہی۔ وہ صرف مائکرو فون لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے آواز سن سکتی ہیں۔ تو اس حالت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ تو جواب میں شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ اس مذکورہ صورت میں سب کی نماز صحیح ہے، کیونکہ سب مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے آواز سننے کی وجہ سے امام کی اقتداء ممکن ہے۔ چنانچہ اس صورت میں علماء کے 2 اقوال میں سے صحیح ترین قول یہی ہے کہ نماز صحیح ہے۔ اور کریں شیخ ابن باز جو ہے جگہ بھی الگ الگ، نہ عورتیں امام کو دیکھ رہی ہیں اور نہ مردوں کی صفوں کو، اور نہ ہی صفیں متصل ہیں کیونکہ الگ الگ منزل ہیں، صرف لاؤڈ اسپیکر کی آواز سے باجماعت نماز پڑھ رہی ہیں، اور پھر بھی نماز ان کی صحیح قرار دے رہے ہیں۔ جبکہ مفتی صاحب ہمارے جو ہے وہ شرطیں لگا رہے ہیں کہ بغیر کسی واسطے کے نماز جو ہے وہ امام کی آواز سنیں، اور صفیں متصل ہوں، امام کو دیکھنا ضروری ہے، مکان ایک ہو، جگہ ایک ہو۔ اسی طرح سے ایک اور فتویٰ ہے کویت کے علماء کا، اس میں کویت کے علماء میں سے جو کلیہ شرعیہ و دراسات الاسلامیہ کے اہم رکن ہیں دکتور شیخ عجیل النشمی، انہوں نے سوال کا جواب دیا جس میں پوچھا گیا ہے کہ کیا مسجد کے آس پاس والے اپنے ٹھکانے یا مکان میں امام مسجد کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پڑھ سکتے ہیں، خصوصاً اس کورونا کے پھیلنے کے خوف کے وقت۔ صاف لکھ رہے ہیں کہ اس کورونا کے پھیلنے کے وقت میں آپ اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کہتے ہیں جیسا کہ سعودیہ کے کبار علماء کی کمیٹی کے ایک رکن دکتور شیخ عبداللہ بن محمد المطلق نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ خصوصی طور سے ان کورونا کے دنوں میں اس کے پھیلنے کے خوف سے مسجد کے آس پاس گھروں میں امام مسجد کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ صحیح درست ہے۔ پھر آگے دکتور عاجل لکھتے ہیں کہ اگر 2-4 لوگ امام کے ساتھ مسجد کے اندر نماز پڑھیں اور باقی محلے کے لوگ جن کے گھر مسجد کے آس پاس ہیں وہ اپنے گھروں میں اس امام مسجد کی اقتداء کریں تو ان کی عام فرض نمازیں صحیح ہوں گی، اگرچہ ان کے گھر مسجد سے آگے ہی کیوں نہ ہوں۔ امام مالک نے اس کے جواز کو دلیل سے ثابت کیا ہے۔ اگر امام سے آگے گھر ہوں تو بھی صحیح ہے، لیکن ان کے نزدیک جمعہ صحیح نہ ہوگا، اور ان کے اس فتوے سے بہت سارے فقہاء نے موافقت کی ہے، اور یہ تب ہے جب کہ گھر مسجد کے آس پاس ہوں۔ اور مالکیوں کی مشہور کتاب مختصر الخلیل میں ہے کہ امام کی اقتداء اگر امام کی آواز سن رہا ہے تو جائز ہے، اگرچہ گھر میں ہی ہو، اور اس کتاب کے شارحین نے اس قول کو امام مالک کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ بالکل واضح فتویٰ ہے کویت کے عالم کا، اور انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ سعودیہ کے کبار علماء کمیٹی کے ایک شیخ نے بھی جو ہے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ کورونا کی حالت میں مسجد کے امام کے ساتھ گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، بھلے گھر مسجد سے آگے ہی کیوں نہ ہو۔ جو میں نے فتویٰ دیا تھا وہی فتویٰ آپ کو عرب کے علماء سے مل گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بالکل واضح فتویٰ اس تعلق سے دکتور شیخ الحسین آیت سعید، جو کہ مجلس علمی الاعلیٰ کے ایک رکن ہیں اور جامعہ القاضی عیاض کے استاد الحدیث ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ ان دنوں کورونا کے خوف کی وجہ سے کیا رمضان کے مہینے میں نماز تراویح لائیو ٹی وی یا ٹیلی کاسٹ کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں، جبکہ اقتداء کرنے والے مسجد سے دور بھی ہیں؟
تو فضیلت شیخ نے جواب دیا کہ جائز ہے، اگر کوئی بڑی جماعت کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھلے اس مسئلے میں پرانا اختلاف ہے فقہا کے نزدیک، اور شیخ نے فقہ مالکی اور فقہ شافعی کے دلائل سے استدلال کرتے ہوئے اس کو جائز کہا۔ امام مالک کی فقہ مدونہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 میں ہے کہ امام مالک نے کہا کہ جو کوئی اپنے گھر میں امام مسجد کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ قبلے کی طرف امام سے آگے ہو جائیں اور امام کی تکبیرات سن رہے ہوں اور امام کے رکوع کے ساتھ رکوع کریں اور اس کے سجدے کے ساتھ سجدہ کریں تو ان کی نماز صحیح اور مکمل ہوگی، اگرچہ امام کے آگے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور امام مالک نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ دار آل عمر بن خطاب کے گھر مسجد کے قبلے کے آگے تھے اور آل عمر اس میں امام کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، حالانکہ میں امام کے آگے ہونے کو ناپسند کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ بس جب امام مالک جیسے اتصال صفوف کو ضروری نہیں سمجھتے اور صرف آواز کا سننا اور دیکھنا کافی سمجھتے ہیں، دیکھ نہ سکے تو صرف امام کی آواز کا ہی سننا نماز کے صحیح ہونے کی شرط قرار دیتے ہیں، اور امام مالک نے اسی کو معتمد اور معتبر جانا، کیونکہ ان تک یہ عمل مدینے میں دار آل عمر میں برابر نقل ہوتا اور بیان ہوتا چلا آ رہا تھا، اور یہ عمل ان کے نزدیک صحابہ کے عمل سے ثابت رہا ہے۔ اسی طرح امام مالک نے امام اور مقتدی کے درمیان نہر یا راستہ وغیرہ ہونے پر بھی جواز کا فتویٰ دیا، اور یہ تو امام مالک نے فرض نمازوں کے متعلق جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور نفل یعنی نماز تراویح میں تو معاملہ اور آسان ہے، لہذا آج لائیو ٹیلی کاسٹ وغیرہ کے ذریعے امام کی آواز براہ راست سنی جا سکتی ہے، اور ہاں اس لائیو ٹیلی کاسٹ کا اعتبار اتنے ہی فاصلے پر ہوگا جہاں امام اور مقتدی کے درمیان وقت کا فرق نہ ہو۔ اسی طرح امام شافعی کے ان اقوال سے بھی استدلال کیا کہ الحاوی کبیر جلد 2 صفحہ نمبر 243 میں ہے کہ امام شافعی نے کہا کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اس کنارے اور امام دوسرے کنارے پر ہو یا مسجد کی چھت پر اقتدا کر رہا ہو تو اس کی نماز صحیح درست ہوگی۔ اسی طرح ابو ہریرہ نے مسجد کی چھت پر نماز پڑھی امام کے ساتھ، اور شارح ماوردی نے کہا کہ امام کی اقتداء میں نماز کے صحیح ہونے کا اعتبار یا شرط اس پر ہے کہ اس کو امام کی نماز کا علم ہو رہا ہو، اور یہ علم 4 طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو کسی کے دیکھ کر بتانے سے، یا تکبیر کی آواز سننے سے، یا دیکھنے سے، یا مکبر کی تکبیر کی آواز سننے سے۔ بس جب اس کو کسی طرح بھی امام کی نماز کا علم ہو رہا ہے تو اس کی نماز صحیح ہوگی، چاہے وہ مسجد کے قریب ہو یا دور، اور چاہے اس کے اور امام کے درمیان کچھ دیوار یا سڑک یا نہر وغیرہ حائل ہو یا نہ ہو، صفیں متصل ہوں یا نہ ہوں۔ یہ تمام دلائل ایسے حالات میں نماز تراویح کے بجماعت پڑھنے کے جواز کے لیے کافی ہیں۔ دیکھ لیجئے، یہ بالکل فتویٰ بالکل واضح ہے، اس فتوے سے صاف واضح ہو گیا کہ امام مالک امام شافعی کے نزدیک بھی دور یا قریب کی کوئی شرط نہیں ہے، آواز آنے یا کسی بھی طرح امام کی نماز کا علم رہنے پر نماز درست ہوگی۔ اور شیخ نے واضح کر دیا کہ علم ہونے سے مراد تکبیر کی آواز آنا، جو کہ لائیو ٹیلی کاسٹ سے بھی معلوم ہو جاتی ہے، جبکہ لاؤڈ سپیکر سے تو اسی وقت اور زیادہ بہتر انداز سے سیدھے امام کی آواز سے اس کی نماز کا علم ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں کیسے شکوک و شبہات، مسئلہ بالکل واضح ہے۔